اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ یہ بچڑے کو پوجنا کا عمل واقعہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ کتاب لینے گئے تھے، وہ رہنمائی لینے گئے تھے۔ جب انہوں نے بچڑے کو دیکھ کو کہا کہ ہمیں بھی ایسا کوئی بنا دو، کہ بت دیکھ کے کہا کہ ہمیں بھی ایسا بنا دو، تو پھر جب ان کو اس کے اوپر ڈانٹا گیا، انہوں نے کہا اچھا پھر ہمیں کوئی کتاب چاہیے، کوئی رہنمائی چاہیے، ہمیں بتایا جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کن باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کی، اللہ نے طور پہ بلا لیا آپ کو، جیسے ہم نے پڑھا کہ 30 دنوں کے لیے بلایا اور 10 راتیں 10 جو ہے وہ اور بڑھا دیں۔ جب وہاں پہ چلے گیا تو پیچھے سے جو ہے یہ سامری نے وہ بچڑا تیار کیا، اس بچڑے کو جو ہے یہ لوگ پوجنے لگ پڑے۔ اس واقعے کی اطلاع اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ کوہ طور پہ دی۔ جب آپ 40 دن کے اعتکاف کے اوپر وہاں پہ تھے تو وہاں پہ اس واقعے کی خبر آپ کو دے دی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے کرتوتوں کے باعث اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو احسان کرنے جا رہے تھے ان پر، وہ کتاب جو دینے جا رہے تھے ان کے اوپر، ان کو توریت، اس کو روک دیا جاتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ ان کے اس جرم کے باوجود کہ انہیں اللہ کو پوچھا، کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اب یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے وہ تمام احسانات بھول کے، ابھی تازہ تازہ دریا پھٹا، دریا میں سارے نکلے اور بنی، اور فرعون جو ہے وہ آل فرعون ساری کی ساری ڈوب گئی۔ یہ اللہ کا احسان دیکھنے کے باوجود بھی آتے ہی پھر بتوں کی پوجا کرنے لگ پڑیں، آتے ہی بچڑے کو معبود بنا لیں۔ تو جو کتاب انہی کی فرمائش کے اوپر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے لینے گئے تھے، اللہ اس کو روک دیتا تاکہ ان کو ہدایت کا راستہ نہ ملتا اور وہ تباہ و برباد اسی صحرا میں جو ہے وہ مر جاتے۔ اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا احسان جو ہے وہ یاد کر رہے ہیں۔ وائز جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ بار بار آئے گا یہ احسان، یہ احسان، یہ احسان، یہ احسان، اور تم نے اس کے بدلے میں یہ ناشکری کی، یہ ناشکری کی، یہ ناشکری کی۔ وائز آتینا، اور جب، عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عطا کرنا، دینا، نا متکلم لگا ہوا، اور جی جب ہم نے موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، ویسے لفظ موسیٰ یہ لفظ عبرانی زبان میں شا ہے۔ منہ کا معنی ہوتا ہے پانی، شاہ کا معنی ہوتا ہے درخت۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے وہ سال تھا جب بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، تو آپ کی والدہ محترمہ جو ہے وہ کیا کرتی تھی؟ لکڑی کے صندوق میں رکھ کے دریا میں جو ہے وہ بہا دیتی تھی، اور جب وہ آ گیا اور تو پھر اس کے بعد بھی آپ کو لکڑی کے درخت میں، اس میں صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا گیا تھا۔ پہلے وہ ڈوری باندھی ہوتی تھی، وہ ڈوری بھی کھل گئی، اور پھر وہ اسی لیے کہ وہ جو لکڑی کے صندوق میں تھا، جو پانی پہ تھا، موسیٰ، تو اسی سے آپ کا نام جو ہے وہ موسیٰ ہے، موسیٰ، موسیٰ الکتاب۔ اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، والفرقان، فرقان لفظ کس سے ہے؟ فرق کرنا، فرق کرنا کی جدا جدا کرنا۔ کس چیز کو جدا جدا کرنا؟ حق کو اور باطل کو۔ وہ جو کہہ رہے تھے نا ہمیں بتایا جائے کہ ہماری کن باتوں سے، کن کاموں سے اللہ، کون سے کام کریں کہ جس سے اللہ جو ہے وہ راضی ہو جائے، اور کون سے کام ایسے کریں ہمیں بتا دیں کہ جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ وہ حق اور باطل کو جو فرق کرنے والی چیز تھی کہ ان کاموں سے اللہ راضی ہوگا، ان کاموں سے اللہ ناراض ہوگا۔ اسی طرح قرآن کو بھی قرآن الفرقان کہا جاتا ہے کہ یہ بھی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، کہ جو بتا دیتی ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ ہیں اور یہ چیزیں تمہارے لیے فائدہ مند ہیں۔ کس لیے؟ لعلکم، اللہ شاید کہ، کم حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، تہتدون،
तख्तदून लफ्ज़ किस से है? इह्तिदाउन से। लफ्ज़ असल में वही है अदा, ताकि तालामत मज़ारे व नून जमा के लिए, ताकि तुम हदायत पा सको। ये कुरान किस लिए उतरा है? हमारी हदायत के लिए, ताकि हम भी जान सकें कि किस बात से अल्लाह नाराज़ होता है और किन बातों से अल्लाह राज़ी होता है। तो हमें वो करना है जिनसे अल्लाह राज़ी होता है, जो अल्लाह ने कहा है, और जिनसे रोका है उनसे रुक जाना है। इसी को हम कहते हैं अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कि नए भलाई के काम करना और बुराइयों से रुक जाना। भलाई के काम कौन है? जो अल्लाह ने करने के लिए कहे हैं, और रोकने वाले कौन हैं? जिनसे अल्लाह ने हमें रोका है। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत पा लो, तुम जो है वो सीधी राह पकड़ लो। व इस काला, अब मूसा अलैहिस्सलाम आ गए वापस। इसकी डिटेल तो हम बाद में पढ़ेंगे कि जो किताब लेके आई वो तख्तियों के ऊपर जो है वो कहा पत्थर की थी या किसी की थी, वो तख्तियों के ऊपर लेके आए थे, और तख्तियाँ जो है वो आके आई तो आके तख्तियाँ ज़मीन पे गिरा दी। अपने भाई को वो दाढ़ी से पकड़ के अच्छी नियाबत की मेरे पीछे जो है वो बछड़े को मबूद बना लिया। ये हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे अजमालन, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि फ़र्द जुर्म, ये गुनाह, ये गुनाह, ये गुनाह, ये गुनाह, ये गिनवाए जा रहे हैं। अब वापस आ गए, वापस आके बताया वइस काला मूसा, और जब कहा मूसा ने, ले कौमे ही, लाम तालील के लिए इस्तेमाल हुआ, ही ज़मीर इस्तेमाल हुई आयब की अपनी कौम से, या कौमी, ए कौम। ये जो ज़ेर है, ये लफ्ज़ जो है वो ये है, ये कौमी, ये को हटा के यहाँ मीम के नीचे ज़ेर लगा दी गई, जो याए मुतकल्लम मफ़ूल का काम दे रही है। या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नकुम, इन्ना अन्ना बेशक, कुम हाजिर की ज़मीर है, हाजिर की जमा की ज़मीर है, बेशक तुमने, का की कुमा कुम कुन्ना, बेशक तुमने, जुलम तुम, ये तो है लफ्ज़ जुलम, तुम, ताकि मुत्तसला ज़मायर, जिसका तर्जमा किस में करते हैं? हम माजी में करते हैं। ता, ती, तुमा, तुम, तुन्ना। जुलम तुम, जुलम किया तुमने, बेशक तुमने जुल्म किया। अनफुसाकुम, अनफुसा जानों पर, कुम हाजिर की ज़मीर लगी हुई है अपनी जान पर। आए मूसा ने आके जब ये देखा कि ये सिलसिला है, कहा जाता कि उस बछड़े को तो उस वक्त जो है वो जला दिया, जला के उसकी राख पानी में बहा दी। तो फिर हम पढ़ेंगे आगे जाके कि वो ऐसे बदबख्त थे कि उस जहाँ जला के उसकी राख बहाई थी, उस पानी को भी पी गए थे वो बाद में, उनमें से वो निकला नहीं था वो कीड़ा जो था। अब उसके बाद जब एहसास दिलवाया तो अभी ताज़ा चूँकि ये वाक़यात हो रहे थे, तो उन्होंने मानना इसके ऊपर मदामत की और नदामत का इजहार किया कि हमसे गलती हो गई। तो कहा जुल्म किया तुमने अपनी जानों पर, बेइत्तिखाज़िकुम, इत्तिखाज़ लफ्ज़ किससे है? इत्तिखाज़ुन। मैंने कल भी कहा था ये बाबे इफ्ताल में से है, किसी काम को एहतमाम के साथ करना। कुम हाजिर की ज़मीर लगी हुई है, साथ पकड़ के, बना के तुमने, अल इजला, इजल किसको कहते हैं? बछड़े को, बछड़े को माबूद बना के तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। तुम्हारा रब तो वो था जब तुम्हें जो है वो फ़िरौन के इज़ाब से बचा के लेके आया, जिसने जो है वो तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ा, जिसने तुम्हारे लिए यहाँ पे जो है वो मनो सलवा उतारा, पानी के चश्मे जारी किए, यहाँ पे रोशनी का मीनार बनाया, तुम्हारे सरों के ऊपर बादलों का साया किया, और तुमने फिर बछड़े को माबूद बना लिया। तुमने जुल्म किया अपनी जानों के ऊपर। फतूबू लफ्ज़ है ताबा। ताबा का माना क्या होता है? पलटना, रुजू करना। तूबू जमा के लिए लग गया, फे लग गया पास से, फतूबू। याद रख लें, ये बार बार हमें होगा कि ताबा का माना पलटना। अगर इसकी निस्बत बंदे की तरफ हो, इसका मतलब ये होगा कि बंदे ने गुनाह किया, गुनाह करने के बाद पलट आया, माफ़ी मांग ली अपनी। और अगर इसकी निस्बत अल्लाह रब्बे बारी ताला की तरफ हो, निशानी होती है कि बंदे की हो तो इलाह होता है साथ, और अगर जो है वो अल्लाह की तरफ निस्बत हो तो फिर ये अल्लाह होता है, माना पलटना ही रहेगा। लेकिन जब बंदे ने गुनाह किया तो अल्लाह नाराज़ हुआ उससे, उसकी बदी लिख ली गई, इसको इसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन जब बंदे ने हाथ फैला दिए, अल्लाह भी पलट आया, अल्लाह ने वो फैसला जो उसको सज़ा देने वाला था वो छोड़ दिया। और छोड़ा कैसे?
اس کے اوپر رحم فرما دیا۔ تو جب بھی توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی، اس کا مطلب معافی قبول کرنا ہوتا ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ رحم فرمانا ہوتا ہے۔ مانا توبہ کا پلٹنا ہی رہے گا۔ بندے نے گناہ کیا، معافی مانگی اللہ سے، وہ پلٹ آیا، اللہ نے جو ہے وہ جب بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے لیے سزا لکھ لی گئی، لیکن جب دیکھا بندے نے معافی مانگ لیا تو پھر اللہ بھی اپنی اس ارادے سے پلٹ آیا اور اس کے لیے جو ہے وہ معافی کا اعلان کر دیا، اس کے اوپر رحم جو ہے وہ فرما دیا۔ پس توبہ کرو الا طرف باری، لفظ ہے باری، باری کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باری کم آگے جو ہے وہ حاضر کی ضمیر لگی ہے۔ باری اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، نکال کھڑا کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ ہم نہیں کہتے باری تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہی پیدا کرنے والا ہے اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ پس توبہ کرو طرف اپنی پیدا کرنے والے کی۔ اب اس کی سزا کیا ہے؟ اب توبہ ایسے تو نہیں ہوگی۔ اقتلو، پس قتل کرو، واو الف جمع کر، انفسکم، اپنی جانوں کو۔ اپنی جانوں سے مراد کیا ہے؟ اپنی جانوں سے مراد یہ کہ دیکھیں کتنے قبیلے تھے، وہ 12 قبیلے تھے۔ ان 12 قبیلوں میں سے سب لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا، ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے یہ کام جو ہے وہ بچڑے کو پوجا تھا، جنہوں نے اس کی عبادت کی تھی، اس کے اوپر چڑھاوے چڑھائے تھے۔ تو کہا گیا کہ جنہوں نے کیا ہے ان کو قتل کریں، اور قتل کون کریں؟ جو ان کے بھائی بند ہیں، جو ان کے باپ ہیں، جو بھائی ہے، جو بیٹا ہے، اپنے ہی قبیلے کے لوگ، اپنے ہی خاندان، اپنے ہی رشتہ دار، ان کو قتل کریں جنہوں نے یہ جرم کیا ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ کس چیز کی سزا ہے؟ قتل کس چیز کی سزا ہے؟ قتل سزا ہے مرتد ہو جانے کی۔ اگر ایک شخص اسلام کا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، اس کے بعد وہ اس کلمے کو چھوڑ دے اور دوبارہ عیسائیت میں یا کسی اور میں چلے جائے، سزا کیا ہوگی؟ قتل کر دینا، اس کو مار دینا۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ اسی طرح انہوں نے ایمان لے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اللہ کے اوپر ایمان لائے ہوئے تھے وہ، اور لیکن اس لانے کے بعد جب بتوں کی پوجا کی، جب اس بچڑے کی پوجا کی، تو پھر ان کی سزا ٹھہرائی گئی کہ ان کو مرتد کی سزا جو ہوتی ہے وہ سزا دے کے ان کو مار دیا جائے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو اپنے آپ کو، ذَلِكُمْ، یہ ہے، خیرن، بہتر، لکم، لیے تمہارے، اندہ کا معنی ہوتا ہے پاس، نزدیک، ہاں، باریکم، باری پالنے والے کے تمہارے، یہ تمہارے نزدیک، اللہ کے نزدیک جو ہے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب ندامت کا اظہار ہوا، مان گئے کہ ہم سے غلطی ہوئی، بیٹھ گئے کہ ٹھیک ہے قتل کر دیں۔ کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے کیا تھا وہ سارے کے سارے ایسے بیٹھ گئے کہ نیچے سر کر کے اپنی گردنیں جو ہے وہ نکال کے بیٹھ گئے۔ یہ سارا واقعہ ڈیٹیل میں ایسے نہیں ہے، اس لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ توریت سے جو ہے وہ ہم اٹھا لیتے ہیں جہاں پہ کوئی چیز نیگیٹو نہیں جاتی، اس چیز کو صحیح بتانے کے لیے کہ جہاں پہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تو وہ کتابیں اللہ کی ہیں، وہ بالکل نہیں بدلی، کچھ چیزیں اس میں سے آپ اٹھا سکتے ہیں جو صحیح باتیں ہیں۔ اب یہ واقعہ ہے، اس واقعے کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ بیٹھ گئے۔ تو جب ایک روایت میں، ایک وہاں پہ اسرائیلی روایت میں ہے کہ جب تلوار چلانے لگے تو سامنے بھائی تھا، بیٹا تھا، باپ تھا، وہ تلوار ہاتھ سے گر جاتی تھی۔ اللہ نے قدرتی طور پہ اس وقت جو ہے وہ اندھیرا کر دیا، اور وہ اس اندھیرا کرنے کے بعد وہ قتل عام شروع ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، قتل عام شروع ہوا، اور پھر چیخو پکار، اور پھر عورتوں کی گریہ زاری، اور پتہ نہیں کتنی دیر تک یہ چلتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام جا کے خیمہ عبادت میں جا کے گر گئے، اور اللہ ساری قوم جو ہے اسی طرح مر جائے گی، ساج بنی اسرائیل تباہ ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ فتاب علیکم، اللہ نے پھر رحم فرما دیا ان کے اوپر، بس اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور جب پھر روشنی ہوئی، ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ مارے جا چکے تھے اس وقت۔ 70,000 لوگ کن کے ہاتھوں؟ بھائی بھائی کے ہاتھوں، باپ بیٹے کے ہاتھوں، بیٹا باپ کے ہاتھوں، ایک دوسرے کے ہاتھوں 70,000 لوگ مارے جا چکے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتاب علیکم، پس پھر رحم فرمایا ان کے اوپر، ان کی معافی قبول ہوئی۔
ایک سوال اٹھنا چاہیے کہ 70,000 تو مارے گئے تو پھر معافی کیا ہوئی؟ دیکھیں جو معافی کا تعلق اخروی سزا سے ہوتا ہے، دنیاوی سزا سے نہیں ہوتا۔ دنیاوی سزا جو ہے وہ ایک کفارے کا کام کرتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح قتل عمد کسی نے کیا ہے، جان بوجھ کے کسی کو مارا ہے اور مارنے کے بعد جو ہے وہ کہے میں معافی مانگتا ہوں، تو دنیا میں تو معافی اس کو نہیں مل سکتی۔ دنیا میں اس کو معافی صرف کون دے سکتا ہے؟ وہ قصاص کا حق رکھنے والے دے سکتے ہیں اس کو۔ سزا جو ہے وہ کفارے کا کام کرتی ہے، اس کفارہ ادا کرنے سے اخروی معافی کی چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہا گیا فلاں گناہ کر لو، اگر روزہ چھوٹ جائے تو کیا کرو؟ یہ کفارہ ادا کر دو۔ اگر احرام میں تمہارے کوئی ایسی کچھ چیز ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ کفارہ ادا کر دو۔ وہ کفارہ ہو جائے، وہ دنیاوی سزا ہوتی ہے تاکہ تمہاری ایک ایسے ہی تھے کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رجم کر دیں تاکہ ہماری اخروی زندگی میں جو ہے وہ چیز ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مل جائے۔ ایک عورت تھی ایسے ہی آئی رجم ہونے کے لیے، خود آئی رجم ہونے کے لیے، اور جب اس کو رجم کیا گیا تو اس کے جسم سے جو خون نکلا کسی صحابی پہ چھینٹے پڑے تو کچھ نازیبہ الفاظ نکل گیا اس عورت کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈانٹا اس کو اور کہا کہ جتنی توبہ اس کی قبول ہوئی ہے شاید دنیا میں کسی اور کی قبول ہوئی ہو۔ تو جو دنیا میں سزا ہوتی ہے وہ کفارہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا فتاب علیکم، پھر رحم فرمایا ان کے اوپر، توبہ ان کی قبول کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرنے والوں کو شہداء کا درجہ دیا اور جو مار رہے تھے ان کو غازیوں میں شمار کیا۔ یہ تھا ان کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر جو ہے وہ روئے اللہ کے حضور، تو فرمایا مرنے والوں کو غم نہ کرو، وہ ہمارے پاس جو ہے وہ شہیدوں کے درجات میں سے ہیں، وہ رزق ہمارے پاس پا رہے ہیں۔ کیونکہ معافی مانگنا ہی، انہوں نے جب اپنی گردن ایسے کر دی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارا سر اتار دیا جائے، تو یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ نے ان کے اوپر رحم جو ہے وہ فرما دیا۔ تو ان تمام شہداء، ان لوگوں کو شہداء کا درجہ دیا گیا، اور جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے یہ واقعہ ایک نہیں ہے، آپ اس واقعے کو بدر میں دیکھ لیجئے۔ بدر میں کیا تھا؟ سامنے کون تھے؟ کسی کا بھائی تھا، کسی کا باپ تھا، کسی کا بیٹا تھا۔ تو یہ ان کے ساتھ ہی صرف نہیں آیا، وہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نا ان کے بیٹے نے کہ ابا میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ فرمایا پتر تو نے چھوڑ دیا، اگر میری زد میں آتے تو پھر میں نہ تجھے چھوڑتا۔ تو وہ بھی بھائی بھائی کا مقابلہ تھا، وہ بھی جو ہے وہ باپ بیٹے کا مقابلہ تھا، آپس میں رشتہ داروں کا مقابلہ تھا۔ اگر آپ اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اندازہ کر لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جو ہے وہ بھی قید ہوئے تھے، آپ کے چچا حضرت عباس وہ بھی قید میں آئے تھے۔ تو مقابلہ کن کا تھا؟ بھائی بھائی کا، باپ بیٹے کا، رشتہ داروں کا۔ یہی وہ سین تھا جو اس وقت جو ہے وہ سما تھا جو اس وقت بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا۔ فتاب علیکم، پھر رحم فرمایا ان پر، تم پر۔ انہو، بے شک وہ، ہوا، یہ بھی غائب کی ضمیر ہے، یہ متصلہ ضمیر ہے اور یہ منفصلہ ضمیر ہے۔ بے شک وہ، اب جب ہمانی کلمات آگے پیچھے آ جائیں تو وہ زور دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بے شک وہ وہی، اونلی آلمائٹی اللہ، نو بڈی ایلس، کوئی اور نہیں، صرف وہی ہے۔ کون؟ التواب، فعال ان کے وزن کے اوپر بہت توبہ قبول کرنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے صیغہ مبالغہ ہے کہ بہت توبہ قبول کرنے والا۔ کتنی؟ اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کے برابر، سمندروں کی جھاگ کے برابر گناہ کر کے آ جائے معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں گا۔ ہوا التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا۔ تواب الرحیم، یہ فعال ان کے وزن کے اوپر ہے صیغہ مبالغہ، اور یہ فعیل ان کے وزن کے اوپر ہے کہ ایسا رحم، اس کا رحم جو ازل سے ہے، جس میں ہمیشگی ہے، دوامیت ہے، کہ وہ ازل سے رحم اس کا چل رہا ہے اور اس کا رحم جو ہے وہ آخر تک جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو جب بھی گناہ ہو جائے پلٹ آئیں اس کی طرف، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ جیسے میں نے کل بھی حدیث شاید سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم خطا کا پتلا ہے، وہ خطا دور ہو جائے اسی طرح ہی دور ہوتی ہے کہ معافی مانگ لے تو خطا دور ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔
تو جب بھی کبھی ہو جائے موت کی آخری ہچکی سے پہلے معافی مانگ لیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ موت کی آخری ہچکی کب آئے گی، وہ اگلا لمحہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے بخشش مانگتے رہنا چاہیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ مت مواخذہ کرنا ہمارا ان چیزوں سے جو ہم کر بیٹھے ہیں یا جو ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دینا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب دی ہم نے کتاب موسیٰ کو، وَالْفُرْقَانَ، وہ فرق کرنے والی۔ دیکھیے یہ اسی کی صفت بیان کی گئی ہے۔ اگر ہم یہ ایسے سیدھا پڑھیں تو ہمیں ایسے لگے گا جیسے کتاب اور چیز ہے، فرقان اور چیز ہے، لیکن نہیں، کہا گیا کتاب اور فرقان اور فرق کرنے والی۔ کیا مطلب؟ کہ یہ اس کی صفت ہے اس کتاب کی کہ وہ حق و باطل کو فرق کرتی تھی، اس لیے لعلکم تہتدون، تاکہ تم جو ہے وہ ہدایت پا سکو۔ ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں اس کے ساتھ اس کا مینول آتا ہے، وہ مینول کیا بتاتا ہے؟ اس چیز کو چلانا کیسے ہے، اس چیز کو چلانا ہے۔ اگر آپ نے اس سے پرفیکٹ رزلٹ لینے ہیں، اس کی وارنٹی لینی ہے، تو کچھ ذمہ داریاں آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں۔ تو جب ہم آئے ہیں، یہ مینول ہمارا آیا ہے، وہ ذمہ داریاں پوری کریں گے، ٹائم پہ تیل بدلیں گے، ہواؤں میں ٹائروں میں ہوا ٹھیک رکھیں گے، تو تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم جو ہے وہ اس کے خلاف چلیں گے تو پھر جو ہے وہ گاڑی کا انجن بھی 5000 تیل کے بعد اگر آئل نہ چینج کریں تو تباہ ہو جاتا ہے، ٹائروں میں ہوا کم زیادہ ہو تو وہ بھی پھٹ جاتے ہیں، تو ہم بھی جو ہے وہ پھر ناحق نقصان میں جو ہے وہ جائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم لوگوں نے ظلم کیا اپنی جانوں کے اوپر، بے اتخاذکم، اپنی ساتھ پکڑ کے بنا کے، العجل، معبود بنا کے بچڑے کو، فتوبوا الی بارئکم، پس پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، معافی مانگ لو اپنے اللہ سے۔ فاقتلوا انفسکم، مارو اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ نہیں کرو گے تو پھر دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، ابھی جان دے دو، تم جو ہے وہ آخرت میں بچ جاؤ گے۔ عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک، فتاب علیکم، پھر رحم فرمایا ان پر، توبہ قبول کی ان کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی توبہ کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔